بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، جیسے ہی نیا نوٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس آ جائے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست گرما گرم ہے، برسات کی طرح بدل رہی ہے، دھوپ چھاؤں کی طرح بدل رہی ہے۔ آج کوئی لیڈر ایک دعویٰ کرتا ہے، اگلے دن اس سے ہی بات بیان کر دیتا ہے۔ بظاہر تو سیاست یہ چل رہی ہے کہ پہلے حکومتی لوگ 2 گھنٹے کی لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں بغیر کسی گانے کے، پھر اپوزیشن بغیر کسی ڈائلاگ کے گانے کے ایک طویل پریس کانفرنس ٹھوک دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بارش کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ سے پہلے ہی اندرون اختلافات اتنے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کرنے میں بھی انہیں سخت مشکلات کا پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم بیس کر رہی ہے اس لانگ مارچ میں دھرنا دینے کے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان، مگر ان کی جماعت شیشے کی طرح بکھر رہی ہے ٹوٹ کے۔ ان کی جماعت کے بعض لوگ سینئر عہدیداران جو ان کے ساتھ رہے ساری انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر نہ صرف کرپشن کے الزامات لگائے بلکہ ایسے سنگین الزامات لگائے کہ مولانا کی مشکلات روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بتائیں گے کہ یو کے کی MI6 ایجنسی کے بارے میں انویسٹیگیشن گریجویشنی پاور ٹریبونل نے کیا حقائق دیے کہ MI6 لوگوں اپنے بندوں سے، ایجنٹوں سے اور مخبروں سے کیا کام لیتی ہے اور وہ اس کے روپ میں کس قسم کے سنگین جرائم میں ملوث نکلے ہیں، جس کے بعد برطانیہ میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ اس قسم کے کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی بندہ اپنے کسی جرائم اور سنگین جرائم کا مرتکب ہو۔ ہمیں برطانیہ کی حفاظت کرنی ہے، تاہم اس قسم کے پروپیگنڈا کو، غلاظت کو روکنا ہے۔ ناظرین، ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات پر۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم عمران خان نے اگر ریزائن نہ دیا تو وہ 1 فروری کو کریں گے اور پھر لانگ مارچ کریں گے۔ اور ابھی لانگ مارچ ہونا نہیں ہونا، ان کے اختلافات ماضی میں کھل کے آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب محترم کے بہت زیادہ طاقتور حلقوں سے رابطے ہیں اور وہ استعفے دینے سے انکاری ہیں، اور دھرنے کی سیاست کا بھی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ جبکہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بیانیے میں واضح فرق ہے۔ نواز شریف صاحب کی جتنی بھی تقریریں آج تک ہوئی ہیں سن لیں تو انہوں نے اداروں پہ حملے نہیں کیے، ہاں تاہم وزیر اعظم نواز شریف کو، عمران خان کو ٹارگٹ ضرور کیا۔ اب دونوں کے بیانیے میں فرق، مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ ریزائن نہیں دینا چاہتے اور مریم نواز خود کہہ چکی ہیں کہ اس بیانیے کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور اندر سے بھی اختلافات آنے لگے ہیں۔ ناظرین، آج کہا جاتا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ضمنی الیکشن کی میٹنگ تھی پی ڈی ایم کی، جس میں یہ بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی اختلافات کا اور تلخ کلامی کا شکار ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اس میں ہر حال میں امتحان لینے ہیں، انتخاب میں حصہ لینا ہے، کیونکہ آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان نے واضح کہا، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ریزائن دینا ہے، فروری میں مارچ کرنا ہے، تو پھر ضمنی الیکشن میں انتخاب نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور نون لیگ بھی اس میں گو رہی، تاہم اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سخت ناراض ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، اب تھوڑا سا میں اب اس کی بیک گراؤنڈ پہ آ جاتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں خیال ہے کہ وہ آنے والا وقت ان کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ وہ لانگ مارچ سے پہلے اپنے لیے مشکلات اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک نیب نے ان کو سوال نامہ بھیجا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی کیسے لی، کیسے حاصل کی، مدرسوں کا ذریعہ آمدن کیا تھا، آپ کس کس ممالک میں جاتے رہے، اور ان کی جماعتوں کے سینئر ترین لوگ مولانا فضل الرحمان پر کرپشن اور سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان سے علیحدگی کر رہے ہیں۔ اگر جمعیت علماء اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے پاس مین پاور، مدرسوں کے طالب علم اکٹھا کرنے کی سب سے بڑی جو پاور ہے مولانا فضل الرحمان ہے، جمعیت علماء اسلام، اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم کو سوچنا ہوگا کیا وہ اسلام آباد لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بڑا مجمع نہیں لے جاتے تو پھر عمران خان ان کے ذہن پر اعصاب پر شامل ہو جائے گا اور وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بلند و بالے پہلے دن سے استعفے لینے کے حق میں ہیں۔ JUI کے پہلے حافظ حسین احمد نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑا اور ان پر کہا کہ یہ بالکل بھی جماعت کو تباہ کر رہے ہیں اور انہوں نے جماعت کو یک طرفہ فیصلہ کیا ہے اور یہ خاندان میں ہی اپنی جماعت کو رکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ قصہ
پرینہ ہوا ہی نہ تھا کہ مولانا شیرانی جو سابق نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم میں ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ دہی ہے، اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے کیسوں کے لیے ان پر عمران خان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ مولانا شیرانی کے اس بیان کے بعد جمعیت اسلام میں اکثر غم و غصہ پایا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی یہ معاملہ طے ہوئے ہی نہیں تھے کہ ناظرین، کل کچھ دن پہلے کے پی کے سابق جنرل سیکرٹری شجاع الملک نے بھی مولانا فضل الرحمان پر الزامات لگائے کہ پی ڈی ایم ملک کا لوٹا ہوا مال بچاؤ مہم کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے نظریاتی کارکن نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ اس برائی کا حصہ بنیں گے، کیونکہ یہ چند لوگوں کا، لٹیروں کا اور حکومت کا مقابلہ ہے۔ شجاع الرحمان نے کہا کہ مولانا نے سیاست کا تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر جمعیت علماء اسلام جو ایک نظریاتی جماعت تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی ان کا بیان یہ میڈیا میں سرگرم تھا کہ اس کی آوازیں سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی کہ کہیں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے ہی جمعیت علماء اسلام کی کشتی ڈگمگا نہ جائے، بھنور میں پھنس نہ جائے، ڈوب نہ جائے۔ تو ساتھ ہی ابھی یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تو مولانا گل نصیب صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا میں ایک نظریاتی کارکن تھا اور ہم نے ایک طویل عرصہ یہ جمعیت علماء اسلام کے سابق صدر ہیں، کے پی کے سابق صدر ہیں، اور مولانا شجاع الملک سابق جنرل سیکرٹری ہیں کے پی کے، اور مولانا گل نصیب جو سابق صدر ہیں کے پی کے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جس طرح پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو مولانا فضل الرحمان نے نقصان پہنچایا، ماضی میں نہیں پہنچا۔ انہوں نے یہی بھی الزام لگایا جب سے مولانا فضل الرحمان نے طلعہ محمود عظیم اللہ اور غلام کو پارٹی میں شامل کیا تو پارٹی میں یہ رسم ہو چکی ہے جو جمعیت علماء اسلام کی مضبوط سیٹیں ہیں وہاں پیسے دے کے ٹکٹیں دی جائیں۔ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف انہی کی جماعت سے اتنی بڑی اٹھتی ہوئی آوازیں یقیناً جمعیت علماء اسلام کے لیے مولانا فضل الرحمان کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے، اور پی ڈی ایم اس پر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت میں کمزور کرتے ہیں تو ایک طرف پی ڈی ایم کی ان کے پاس صدارت دی جائے، ایم این اے کی ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہ فورس کر رہے ہیں کہ رضائن دے، ان کے کہنے پہ دے دیں، اور یہ بندے بھی اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے نہ لا سکیں تو پھر کیا آنے والے دنوں میں لانگ مارچ ناکام ہو جائے گا، ادھر لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر لوگ نہیں پہنچ سکیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ طریقہ انصاف کی حکومت اور عمران خان مضبوط ترین ہو جائیں گے، اور وہ احتساب کے عمل کو اگر سینٹ میں اپنی میجورٹی لے آتے ہیں تو امینڈمنٹ کر کے اپوزیشن کے خلاف سخت کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور بڑے بڑے جو لیڈران ہیں پی ڈی ایم کے، جس میں نواز مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل جمعیت علماء اسلام ہے، دیگر کے خلاف قانونی کارروائیاں کر کے انہیں گرفتار کر سکتے ہیں، سزائیں ہو سکتی ہیں اور لوٹا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری کھچڑی پکتی جا رہی ہے۔ ادھر کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے آپس کے اختلافات جو اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی آ گئے، پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی آ گئے، نہ کہیں ایک موقع پر استعفے دینوں پر ساری جماعتیں 11 جماعتیں ایک ہو رہی ہیں، نہ لانگ مارچ کی ڈیٹ پہ ایک ہو رہی ہیں، اور تو اور اب ضمنی الیکشن کے حصے لینے میں بھی پارٹیوں میں 11 جماعتوں میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور جس کا مولانا فضل الرحمان اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب پی ڈی ایم نے ایک اور کام کیا، ان کا کہنا ہے کہ وہ چند دنوں میں مردان سے مہنگائی مارچ کریں گے۔ مہنگائی مارچ کریں گے یقیناً 2.5-2.5 کروڑ کی گاڑی میں کریں، یہ ان کا حق ہے، اور مہنگائی ایک اکثر فیکٹر ہے۔ اکثر فیکٹر مہنگائی، بے روزگاری پاکستان میں ہے۔ اگر اس کے لیے عام شہری آ جاتے ہیں تو کوئی بھی حکومت یا طاقتور حلقے انہیں نہیں بچا سکتے۔ کاش پہلے دن پی ڈی ایم اپنا لوٹا ہوا مال مبینہ طور پہ جو ان پہ کرپشن کے الزامات تھا مبینہ طور اس کو بچانے کی بجائے مہنگائی، بے روزگاری کو ایشو بناتے تو آج حکومت کے لیے اس کا مقابلہ کرنا نہایت ناممکن ہوتا، کیونکہ اس میں عام شہری آ جاتے، آپ آ جاتا، میں آ جاتا، کسان آتا، مزدور آتا، ریڑھی والا آتا، بے روزگار آتا، چھوٹا دکاندار آتا، بڑا دکاندار آتا۔ غرض یہ کہ تقریباً اکانومی تباہ ہے اور ہر آدمی
بھوک کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، ادویات کی قیمت میں بے پناہ اضافہ، بجلی کی قیمت میں اضافہ، گیس کی قیمت میں اضافہ، پٹرول کی قیمت میں اضافہ، روزمرہ اشیاء کے سارا یہ موومنٹ اگر بنتی تو حکومت کے لیے مشکلات تھی۔ تاہم اگر پی ڈی ایم اپنے نیب کے کیسز کے بچانے کے لیے کوئی بڑی موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے درخت سے گرتی ہوئی شاخوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن پہلے والی نہیں رہے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر دو بڑی جماعتوں نے رابطہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر جمعیت علماء اسلام کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے تو پی ڈی ایم کے لیے صدارت کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ کیا ان کے لائے ہوئے بندوں پر ہم بنیاد کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اتنی بڑی تعداد میں کے پی کے یا پورے پاکستان سے اسلام آباد میں لاکھوں بندے لائیں گے؟ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ عنقریب فیصلہ کرے گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی جماعت میں حیثیت کا مکمل طور پر جائزہ لے گی۔ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت پر جو ان کی مہنگائی پہ گرفت نہیں ہے، بے روزگاری بے انتہا ہے، کرپشن کے کیس بھی کچھ لوگوں پر ہے، تاہم وزیر اعظم عمران خان صاحب ایماندار بھی ہیں، اپنی طرف سے محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن نتائج نہیں آ پا رہے۔ لیکن پی ڈی ایم لگتا ہے چلنے سے پہلے ہی یہ وہ گاڑی ہے جو پنکچر ہو گئی ہے، اور اس پنکچر کی بھی لگتا ہے چاروں ٹائر پنکچر ہے۔ نون لیگ طاقتور حلقوں کے ساتھ، مسلم لیگ اندرون انتشار، مولانا فضل الرحمان کے خلاف رضائن آنے اور بڑے بڑے لیڈروں کے سابق جو کے پی کے صدر سیکٹری مولانا شیرانی کے بیانات اور ان پر کرپشن کے الزامات ان کے لیے ایک سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ اس طرف نیب کی لٹکتی تلوار، کیا مولانا اور پی ڈی ایم کا فیوچر آگے خطرناک ہے؟ کیا لانگ مارچ کرنے سے گریز کریں گے اور کہیں سینٹ کا الیکشن میں حصہ تو نہیں لے لیں گی یہ ساری جماعتیں؟ مولانا تو یقیناً سینیٹر منتخب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تاہم ناظرین، دوسری ایک اہم ترین خبر، برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے انویسٹیگیٹری پاور ٹریبونل، اس نے ایک انکشاف کیا ہے جسے برطانوی حکومت نے کہا تھا کہ MI6 اپنے مخبروں اور ایجنٹوں کے ذریعے جو کام کرواتی ہے اس میں وہ لوگ جرائم پیشہ ہیں اور سنگین قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ بظاہر اس ایجنسی کو تھا کہ UK کی، برطانیہ کی سلامتی کے خلاف جو فیصلہ کرے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تاہم اس میں ایسے لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا، ان مخبروں کو، ان ایجنٹوں کو جنہوں نے اپنی جرائم کی ایک الگ دنیا بنا دی۔ جب یہ ایجنسی کو سختی سے انویسٹیگیٹر پاور ٹریبونل کو روکا گیا، حکومت نے روکا، تو انہوں نے یہ تمام تفصیلات شائع کر دی کہ کب سے یہ لوگ کس کس ملک میں کام کر رہے ہیں، جس پہ برطانیہ میں اس وقت یہ بات زیر بحث ہے کہ برطانیہ پرامن ملک ہے، وہاں کی حکومت کو اس قسم کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم ہر ملک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی ملک کی سلامتی کے لیے اپنا نیٹ ورک رکھے اور کسی بھی دوسرے ملک کو وہاں تباہی مچانے کی یا گڑبڑ کرنے کی، حالات خراب کرنے کی نہ ہو۔ اس سے پہلے MI6 سے پہلے یہ کام مخبروں اور ایجنٹوں کے ذریعے MI5 کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی کئی ایجنسیاں تقریباً ہر ممالک میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے تحفظ کے لیے اور ملک ان کی زمین پر اگر کوئی دہشت گرد کرے اس کے سدباب کے لیے بنائی جاتی ہیں، نہ یہ کہ جرائم، سنگین جرائم میں ملوث افراد کو اس کا حصہ بنا کے نقصان اٹھایا جائے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے جتنی گفتگو تھی آپ کے سامنے رکھی۔ پی ڈی ایم کا مستقل وزیر اعظم کا کانفیڈنس آنے والے سینٹ میں، کیا پی ڈی ایم استعفے دے گی، لانگ مارچ کرے گی، یا اس میں سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی؟ جبکہ مسلم لیگ نون واضح طور پہ چاہتی ہیں۔ اب وقت کا میں مقابلہ سخت ہے، دیکھتے رہیے، آپ کو لمحہ بلمحہ ہر حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل پسند آئے، مناسب سمجھے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا لیں، جیسے ہی نیا نوٹیفیکیشن آئے تو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، جہاں بھی رہے پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کریں، اور ہم سب کو، مجھے، آپ کو، سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرنے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔